वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाजरीन, हुकूमत फैसला कर चुकी है कि अब सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब आपने देखा ही होगा, औकाफ की ज़मीन पे भी जिस तरह से लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, अब वो कब्ज़ा भी नहीं होने देंगे। डेरा गाजी खान में रिसेंटली अभी एक कब्ज़ा किया गया था औकाफ की ज़मीन पर, और उस कब्ज़े को भी हुकूमत ने वापस ले लिया, अपनी ज़मीन वापस ले ली। और दूसरी जानिब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि अब मज़ारात को मज़ीद अच्छा और खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि ज़ायरीन को फैसिलिटेट किया जाए। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। हुकूमत पंजाब ने महकमा औकाफ की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ सख्त पॉलिसी बना ली है। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में औकाफ की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर फौरी कार्रवाई की गई। सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मामले का संजीदगी से नोटिस लिया और कब्जा शुदा ज़मीन को फौरी खाली करवाने के लिए सख्त हिदायत जारी की। जबकि दूसरी जानिब ऐवान औकाफ लाहौर में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत दरबार में हाइड्रोलिक कनोपीज़ मनसूबे से मुतालिक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दरबार हज़रत गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह में मदीना शरीफ की तर्ज पर हाइड्रोलिक कनोपीज़ प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर पंजाब श्राइन डेवलपमेंट प्रोग्राम पंजाब के मज़ारात व मसाजिद की तामीर, तोसी और ताज़ीन और रहाइश के लिए ये सब कुछ एक इनकलाबी कदम है। पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबा भर के वक्फ मज़ारात व मसाजिद पर 14 अरब 25 करोड़ रुपए की खती रकम से रिकॉर्ड साज तरक्याती काम जारी हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। सलमान शाह से जानते हैं कि सलमान, बताइएगा हुकूमत ने क्यों अब आकर ये फैसला किया कि सरकारी ज़मीनों पर अब कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल फ़ज़ाइल, देखें, आपने कहा कि अभी हुकूमत को क्यों ख्याल आया। कभी भी कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं गुजरी कि जो चाहेगी कि स्टेट लैंड पर कब्ज़ा हो। अनफॉर्चुनेटली होता यूँ है कि जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया होती है, मुतल्लिका जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, पटवारी होते हैं, उनकी नाअहली की वजह से ये कब्ज़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं महकमा औकाफ की, तो आप ये देखें कि अभी कल जो एक जगह वागुज़ार करवाई गई है महकमा औकाफ की जानिब से, ये डेरा गाजी खान में सखी सरवर दरबार है, उनकी जो वक्फ अराजी है, वहाँ पे कब्जा हो रहा था। तो उस पर फौरन एक्शन लेते हुए जो हमारे सेक्रेटरी औकाफ हैं डॉक्टर एहसान भुट्टा, उन्होंने उस पर एक्शन लिया और फौरन जो ज़िला इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और पीरा फोर्स के साथ औकाफ के जो मुलाजमीन, उन्होंने जाके वो कब्जा वागुज़ार करवाया। अच्छा, जब से डॉक्टर एहसान भुट्टा ने महकमा औकाफ की जो लीडरशिप है उसको संभाला है, उसकी कमान संभाली है, आप ये देखें कि अब डे बाय डे महकमा में बेहतरी आ रही है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी फज़ैल ये थी कि एक अरसा से एक ऐसे ऑफिसर इस सीट पर विराजमान थे कि जिनके होते हुए जो महकमा के अंदर कई बदनिज़ामियाँ और करप्शन की दास्तानें लिखी गई हैं। हर चहीते उन्होंने ऑफिसर को एक अच्छी सीट पर बिठाया हुआ था और हमने निशानदेही की, हमारे जो दीगर हमारे महकमा औकाफ को जो कवर कर रहे हैं दोस्त, उन्होंने करप्शन की निशानदियाँ की, लेकिन उनकी जानिब से इन अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की गई थी। तो जैसे ही डॉक्टर एहसान भुट्टा हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, तो उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले देखा है कि जी जो महकमा का एहतसाबी निज़ाम है उसको कैसे बेहतर किया जाए। ऐसे है। अब आप देख लेंगे, हमने एक प्रोग्राम किया था बादशाही मस्जिद पर, उसमें उन्होंने एक्शन लिया है और बादशाही मस्जिद के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको चेंज कर दिया, उनको उतार दिया, पैसे बना रहे जी बिल्कुल, और उनकी जगह जो महकमा औकाफ के तर्जुमान है मोहम्मद अली खान, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद का चार्ज दे दिया। अब वो आजकल उस सीट पर तैनात हैं, अपने फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब मामला यहाँ पे फज़ैल ये है कि स्टेट लैंड पर कब्जा होता कैसे है। महकमा औकाफ की जमीन जो है वो वक्फ अराजी है। आप ये देखिए कि हमारी तकरीबन कोई महकमा औकाफ के पास 70 से 75 हज़ार एकड़ पूरे पंजाब में वक्फ अराजी है, जिसमें काबिल काश्त और नाकाबिल काश्त दोनों अराजी शामिल है। अब जो लोग हिम्मत कैसे कर लेते हैं सरकारी, असल में मामला फज़ैल मैं आपको जिक्र किया था कि जो मुतलका इंतजामिया होती है उसकी मिली भगत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप जब तक उनकी बीच में कोई इंटरेस्ट ना होगा, उनकी पुष्टपनाही हासिल ना होगी, ये कब्जा नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर एहसान भुट्टा जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं और वो कह रहे हैं जी किसी किस्म का कब्जा कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और तकरीबन को ये एक और अराजी है बांसवाला बाजार है, अच्छा,
तबेला बांसा वाला, 1000 के करीब वो दुकानें हैं। अच्छा। उनको भी सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि फौरन पे एक्शन लें, और ये जो 1000 अफराद, 1000 दुकानें हैं जो उसमें दुकानदार बैठे हैं, उनको आप किराएदारी एक्ट में लेकर आए, उनको आप किराया लगाए, उनको कहें जनाब ये जगह जो है महकमा औकाफ की है, उसका भी काम शुरू हो गया है। अब इतने सारे काम हैं डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब की जो इस टाइम कमान में, उनकी कमान संभालने के बाद हो रहे हैं कि ये हम पूरा प्रोग्राम भी कर लेंगे तो शायद कम होगा। अब ये दादा दरबार की आप तौसी देख लें, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ। ये फजाइल पूरे पंजाब का सबसे खूबसूरत मज़ार शरीफ बनने जा रहा है, एक मॉडल श्राइन बनने जा रहा है। कह रहे हैं कि उसको बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। की तरह की छतरियां लगा जो बिल्कुल गिरदोनवा में जो अराजी है उसको डिमोलिश करना शुरू कर दिया गया, ताकि ज़ायरीन आए तो अगर जी उसकी तौसी के लिए। फिर जो मॉडल उसके रोड्स हैं वो बनने जा रहे हैं। उसकी मॉडल आप देखेंगे कि पार्किंग बनेगी, पार्किंग एरिया बनेगा। एक मतलब मैं पंजाब में मज़ारात को बेहतर बनाने पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया से जो हमारे मुसलमान हैं, जो हमारे ज़ायरीन वो इस मज़ार शरीफ की खूबसूरती देखने के लिए आएंगे। तो ये मदीना मुनव्वरा, आप मदीना शरीफ आप जाएं तो वहाँ पे हाइड्रोलिक छतरियां हैं। हाँ। तो वो भी तंसीब होने लगी हैं। उसका तो बकायदा लोग खड़े होके पिक्चर्स वीडियोस बनाते हैं, उसका खुलना, उसका बंद होना। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनकी वो भी दरबार में उनकी तंसीब होने जा रही है। जो गुंबद का काम है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अच्छा। मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तकरीबन वज़ीर पंजाब की जानिब से जो उनका इक़दाम है कि एक 14 अरब 25 करोड़ रुपए की खती रकम से 14 अरब 25 करोड़ रुपए की खती रकम से पूरे पंजाब के जो मज़ारात हैं उन पर डेवलपमेंट का काम जारी है। तो आप देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और लेकिन फजाइल मैं आपको वही बात बताऊंगा, इसके लिए एक कमांडर की जरूरत थी जो कि डॉक्टर एहसान भुट्टा की शक्ल में इस वक्त सेक्रेटरी औकाफ बन चुके हैं, वो आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो बातें मैंने आपको बताई डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब की कि उनकी जो काविशें हैं और उनकी जानिब से जो नहीं, तो सुबह पंजाब में पूरे मज़ारात और मसाजिद को बेहतर बनाने के लिए ओवरऑल काम शुरू करने लगे। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि 14 अरब रुपए की खती रकम से पूरे पंजाब में को बेहतर डेवलपमेंट का, पूरे पंजाब में जितने भी मज़ारात हैं ना जो महकमा औकाफ के अंडर आते हैं उनकी ताज़ीन और आइश, सबके लिए छतरियां वगैरह इस तरह ही खूबसूरती की छतरियां सिर्फ दादा दरबार के लिए होंगी। ठीक है। छतरियां दादा दरबार के लिए हैं क्योंकि दादा दरबार को मजीद तौसी की जा रही है, उसको मजीद वसी किया जा रहा है। जो पीछे उसकी अराजी थी वो भी वागुजार करवा ली गई है। जो वहाँ पे रहाइश पजीर अफराद पे उनसे म्यूचुअल जो उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको उसके मुतबादिल जगह भी दे दी गई है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे जबरदस्ती डन, हर चीज हो चुकी है बाकायदा। वहाँ पे वो अपना जो 7 इमारतें थी उनको मसवार करना शुरू कर दिया गया है। उसकी मजीद तोसी होगी। आप ही देखिए कि मजीद जो रकबा मज़ार शरीफ का बढ़ेगा। कनोपीज खूबसूरत जो है हाइड्रोलिक कनोपीज लगने जा रही हैं और जो उसकी मजीद जो खताती का काम है वो भी हो रहा है। जो थोड़ा बहुत काम रह गया है मज़ार शरीफ के जो गुंबद है उसका, वो भी कंप्लीट होने जा रहा है। जो मज़ार शरीफ के गिरदोनवा पे जो मॉडल रोड बनने जा रहा है जिसमें LDA टीपा शामिल है, इसको मिलकर कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 6 माह के एक कलील अरसे के अंदर इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उसके बाद आप देखें वो जो परिंदा मार्केट गिराई है वो भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो भी वहाँ पे आप देखिए बड़ा खूबसूरत। देखिए जो परिंदा मार्केट थी उनके जो वहाँ पे मुतासरीन है उनको मुतादिद बार नोटिस दिए गए थे। तो नोटिस के बावजूद वो वहाँ पे जगह छोड़ने को तैयार न थे। लेकिन वो थी तो स्ट्रेट लैंड ना, महकमा औकाफ की जगह थी, वो थी वो महकमा औकाफ की जगह। देखिए गवर्नमेंट जो है किसी के साथ जुल्म नहीं करती। स्टेट लैंड या महकमा जो आपकी वक्त प्रॉपर्टी होती है जब वो वापस लेने के लिए आते हैं ना, नीला गुंबद पे भी उन्होंने डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको बेहतर बना रहे हैं। तो वहाँ पे आवाम को उन्होंने फैसिलिटेट किया फौरन। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत बनने जा रहा है। अच्छा फजल, ये चीजें तो कुछ हो गई कि इसमें हमने सलमान शाह, जब ये औकाफ की जमीन पे कब्जा होता है तो कैसे पता चलता है? लाइक कोई ऐसी टीमें मौजूद हैं इनके पास कि हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है? क्योंकि जमीन तो बहुत है औकाफ के पास। जी, तो कोई ऐसी टीम जी बिल्कुल जो मुतल्लिका जमीनों को मॉनिटर करे। देखें अभी इसको प्रॉपरली उसको डॉक्टर एहसान भुट्टा की सरबराही में इस जितनी भी जो अराजी है महकमा औकाफ की जो वक्फ अराजी है वो काबिल काश्त है या नाकाबिल काश्त, उसमें दुकानात शामिल हैं, उसमें मकानात शामिल हैं। उसको अब ये जियो मैपिंग करेंगे, उसकी प्रॉपर उसका रिकॉर्ड तो वैसे है इनके पास, लेकिन जियो मैपिंग के बाद उसका एक बाकायदा रिकॉर्ड आ जाएगा कि आप देखिए कि गूगल के जरिए इसको मॉनिटर किया जाएगा कि ये जगह पे कहीं पे कब्जा तो नहीं हो रहा। और वैसे भी इनकी टीमें मौजूद हैं, हर
جو زون ہوتا ہے اس کے ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, اس کے نیچے آپ کے مینیجرز ہوتے ہیں, پھر سرکل مینیجرز آپ کے ہوتے ہیں, اس کے انڈر پھر جو آپ کے رینٹ کلرکس وہ ہوتے ہیں. تو یہ وقتاً فوقتاً ہی جا کے وہاں پہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اگر ایڈمنسٹریٹر کی نیت خراب نہ ہو تو قبضہ ناممکن ہوتا ہے. اچھا دوسری میں فضائل آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی تو یہ ہم نے ذکر کر دیا کہ جو معاملات تھے جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور سیکٹری اوقاف کی جانب سے جو خود محکمانہ احتسابی نظام جو فعال کیا گیا ہے, میں اس پہ بھی آپ کو کچھ ذکر کر دوں گا. جیسے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مسجد شفاق ڈیال کو ہٹایا گیا ہے, اور اس کے بعد وہاں پر محمد علی خان آئے ہیں. یہ بڑا ایک اقدام ہے. پھر میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ ایک تو روز سے ایک نا اپلیکیشن جو ہے وہ گردش کر رہی تھی, اور میں نے کہا اس کا آپ لازمی ذکر کریں. اور جو اپلیکیشن ہے یہ لکھی گئی ہے شفقت عباس صاحب ہے, جو کہ ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں اوقاف کے سرکل اوکاڑا کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ لکھی گئی ہے ڈائریکٹر اسٹیٹ فنانس کو, اور انہوں نے استدعا کی ہے کہ جی کاروائی کی جائے پی ڈی ایکٹ کے تحت, اور ضیاء المصطفیٰ زونل ناظم پاک پتن. اچھا یہ محکمہ اوقاف کے ایک آفیسر ہیں جو کہ زونل ایڈمنسٹریٹر ہیں پاک پتن شریف کے. تو ان کے خلاف انہوں نے یہ لکھی اپلیکیشن. تو میں اس کی میں آپ کو کچھ اس کی لائنز پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ جی جناب اعلیٰ یہ جو زونل ناظم ہے پاک پتن ضیاء المصطفیٰ تقریباً 2.5 سال سے یہاں پہ تعینات ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس عرصہ کے دوران سرکل اوکاڑا آفیسر موصوف کی غیر قانونی اور بلا جواز سختی, جس کو سپرویژن کا نام دیا جاتا رہا ہے, مسلسل بلیک میلنگ کا شکار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جی مختلف جگہ پہ جو ٹھیکے دیے گئے ہیں اس میں خود برد ہے. پھر جو کیش ہے, اب دیکھیں انہوں نے ذکر کیا کہ ماہ جون 2025 کی کیش اور کرائے کی آمدن بھی بذریعہ سینئر کلرک زون ہزا کے دیگر امور کی انجام دہی میں استعمال ہوئی. ایسے ہے وہ کیش استعمال کر لیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے جی ماہ جون کی آمدن سینٹرل اوقاف فنڈ میں منتقل نہ ہونے کے اصل ذمہ دار جناب ضیاء المصطفیٰ صاحب ہیں. یہ وہ ڈسٹرکٹ مینیجر لکھ رہے ہیں, محکمہ اوقاف کا ایک آفیسر ایک اپنے آفیسر کے خلاف اس کے حوالے سے لکھا ہے. تقریباً انہوں نے کوئی 10 کے قریب جو ہے فضائل و الزامات لگائے ہیں. یہ بہت بڑی لسٹ ہے جو انہوں نے لگائی ہے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو ضیاء المصطفیٰ صاحب ہیں زونل ناظم وہ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں. وہ ایک تو جو اپلیکینٹ ہیں شفقت عباس, ان کو پریشر ڈلوا رہے کہ آپ اپلیکیشن واپس لے لیں, اور اس کے علاوہ کچھ اثر و رسوخ ان کا سسٹم بھی ہے جس سے وہ کوشش کر رہے ہیں. میں فضائل میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ ایک آفیسر جو ہے جو ایک اتنا بڑا زون ہے پاک پتن شریف کا, اور وہاں پہ جو غلوں جو ہمارے محکمہ اوقاف کے غلے ہیں اس کی جو آمدن ہے وہ کروڑوں میں ہے. تو وہاں پر ایک ایسا آفیسر بٹھائے جانا. اور یہ بھی اطلاعات ہیں فضائل کے یہ جو ضیاء المصطفیٰ ہیں یہ سابق سیکرٹری اوقاف کے چہیتے ہیں. اچھا تبھی تو بیٹھے ہوئے. جی یہ ان کے چہیتے ہیں, لیکن پشت پنائی ہے تو ان کی جی ان کے بڑے چہیتے ہیں, یہ بڑے فیورٹ ہیں ان کے, تبھی 2.5 سال سے بیٹھے. لیکن اب جو کام کرے گا وہ سیٹ پر رہے گا, جو کام نہیں کرے گا وہ ہٹا دیا جائے گا. یہ کہنا ہے سیکٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا صاحب. تو یہ جو ابھی ہمارے پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر والا, اس کو بھی سارا توسیع کر رہے ہیں, اس کو بھی بہت بڑا کر رہے ہیں, وہ بھی جگہ کم پڑ گئی ہوئی ہے. دیکھیں ابھی اس کی توسیع کے حوالے سے آگے کام ہوگا ہوپ فلی, لیکن فی الحال فضائل جو ہے وہ داتا دربار کی توسیع کے حوالے سے کام جاری ہے. اور جو دیگر مزارات ہیں پورے پنجاب کے ان کی ڈیولپمنٹ تعزین و آرائش کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے یہ ڈیولپمنٹ کے کام ہے. اور جو آپ کا احتسابی نظام ہے وہ بھی فعال ہو چکا ہے جیسا آپ نے دیکھا بادشاہی مسجد والا معاملہ. اچھا اس پروگرام کے بعد بادشاہی مسجد میں جو حفاظت پاپوش کی جو جگہ تھی پہلے اسٹال کی, اس کو بھی چینج کر دیا گیا ہے. بادشاہی مسجد میں بھی جو ڈیولپمنٹ کے کام جاری ہیں, اور دادا دربار میں بھی جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ جاری ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مختلف پنجاب کے جو مختلف مزارات ہیں ان پہ بھی کام جاری ہے. ڈاکٹر احسان بھٹا جو ہیں, آپ یقین کریں بلیو کریں کہ اس سے پہلے جتنے ڈپارٹمنٹس میں رہ کے آئے ہیں وہاں پہ چینجنگ آپ کو نظر آئے گی. واضح طور پہ چینجنگ ہے. وہاں پہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کیے ہیں, ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیے ہیں, ڈپارٹمنٹ کی جو ارننگ ہے اس میں اضافے کے لیے کام کیے گئے. تو یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں, اور میں اپریشیٹ کروں گا, میں جو ہمارے سی ایم صاحبہ ہیں, جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں,
جو ڈاکٹر عثمان بھٹا ہیں وہ جب بھی کوئی ذکر کرتے ہیں وہ ایک بات لازمی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں ان کے یہ جو وی این ہے ان کے جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو ایک آفیسر ہے وہ اس نے اگر کمانڈ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی اور اس نے سنبھالی ہوئی ہے تو جو اس کے ہائی آفیشلز ہیں ان کو لازمی اوبے کرنا ہے۔ تو جو محکمہ اوقاف کے افسران ہیں میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ نئے سیکرٹری اوقاف کے آنے کے بعد وہ بھی بڑے انرجیٹک ہوئے ہیں، وہ جو دیگر معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو عوام کے لیے اور کیا فیسلٹیز لا رہے ہیں؟ دیکھیں عوام کے لیے آلریڈی جو مزارات ہیں، آپ مزارات میں دیکھیں کہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، پھر مزارات میں جو لنگر ہے اس کے لیے بڑا صاف ستھرا نظام رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر جو حفاظت پاپوش ہے اس کی کوئی زائد اوور چارجنگ نہ کی جائے، اس کے لیے بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے، اسی طرح پارکنگ سٹینڈ میں بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مزار شریف جتنے بھی مزارات ہیں ان کو خوبصورت بنانے کے لیے کام جاری ہے، تو یہ زائرین کے لیے کام ہے۔ اصل میں دیکھیں جو مزارات ہیں اس پہ زائرین نہیں آنا ہے، تھوڑی سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو زائرین کی جو اپنا آمد ہے اس میں ذرا کمی آتی ہے، لیکن جیسی موسم تھوڑا بہتر ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ فروری کے ماہ میں جی تو بڑا خوبصورت صاف ستھرا، سب سے بڑی چیز فضائل صاف ستھری، لنگر وہاں پہ دستیاب ہے، اور زائرین کی فلاح یعنی زائرین جو آ رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے کام ہو رہے ہیں، جو محکمہ اوقاف کے انڈر جو مساجد ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، مزارات پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، دربار شریف جو سرکاری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہوتے ہیں سلمان شاہ ان کی اطلاع دینے کے لیے کیا سسٹم ہے ان کے پاس؟ دیکھیں آپ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر عثمان بھٹا کے دروازے سب کے لیے کھلے، اچھا آپ کو اگر مسئلہ پیش آتا ہے، اگر آپ کو کہیں پر لگتا ہے کہ آپ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بادشاہت والا نظام جو ایک محکمہ اوقاف میں چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، سیکرٹری اوقاف کے دروازے جو ہیں وہ ہر عام خاص کے لیے کھلے ہیں۔ اگر آپ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے مزار شریف آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی اوور چارجنگ کی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر مزار شریف میں کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو آپ سیکرٹری اوقاف سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ کو اگر کہیں پہ اگر آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں محکمہ اوقاف کی جو وقت پراپرٹی اس پہ قبضے کی، تو سیکرٹری اوقاف کے دروازے کھلے، ان کے دروازے کھلے۔ جب یہ جیسے ڈیرہ غازی خان میں آپ نے بتایا قبضہ ہو رہا تھا تو کیسے اطلاع دی گئی تھی، کیسے پتہ چلا کہ جی قبضہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہی چیز ہے، ایک ہمارے دو ساتھی ہیں ہمارے رپورٹر ہیں، ٹھیک ہو گیا، ان کے توسط سے ہم نے گروپ میں دیکھی تھی چیز، اور انہوں نے ہی سیکرٹری اوقاف صاحب کو نشاندہی کی اور فوراً ایکشن میں کہتا ہوں کہ ود ان منٹس ایکشن ہوا ہے، ود ان منٹس، ایسے آفیسرز بھی نیڈ، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے کہوں گا ریزرو نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب بھٹا صاحب، زیرو کسی قسم کی کرپشن جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن نا سی ایم صاحبہ نے بھی تو یہ موقف رکھا ہے نا، انہوں نے کہا کہ جس کی جو زمین ہوگی اس کو پراپرلی اس کی زمین کا قبضہ دیا جائے گا، انفیکٹ انہوں نے یہ کتنے کیسز ایسے سالو بھی کیے، دلوائے ہیں قبضے، تو پھر وہ کیسے ایکسیپٹ کریں گے کہ حکومت کی زمین پہ قبضہ ہو؟ جی بالکل فضائل، میں نے آپ کو بتایا کہ جو اب لیڈرشپ ہے نا اوقاف کی وہ بہت قابل لیڈرشپ ہے، اور جی ہوپ فلی انشاءاللہ ہم ڈاکٹر عثمان بھٹا صاحب کو اپنے پروگرام میں بھی دعوت دیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری دعوت کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ کوئی بھی قابل آفیسر ہمارے آفس میں آئے یہ ہمارے لیے باعث عزت ہوگا، باعث فخر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فضائل میں آپ بلیو کریں کہ میں ان سے میری بہت کم بات ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایشو ہوتا ہے میں ان کو ایک میسج کرتا ہوں واٹس ایپ پہ کہ سر یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور اب بلیو کریں فضائل ود ان منٹس پہ ایکشن ہو جاتا، ود ان منٹس ایکشن، اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نظام بھی بہتر بنتا جا رہا ہے، آفیسر کہاں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اتنے ایکٹیو، ٹھیک ہے، آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو آپ اتنا سیریسلی دیکھ رہے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے نا اب ناممکن ہو چکا ہے تقریباً۔ اب جو قبضہ مافیا ہے وہ سن لے کہ ڈاکٹر عثمان بھٹا اب آ چکے ہیں سیکرٹری اوقاف، تو اب آپ یہ قبضہ کی حوالے سے سوچیے گا بھی نہیں، کیونکہ اب آپ پہلے تو آپ پہ صرف ایک چھوٹی سی FIR ہوتی تھی، اب آپ سلاخوں کے پیچھے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو افسران ملوث ہیں قبضے کروانے میں، اور جن افسران کی جو پینڈنگ انکوائریز ہیں، جو پچھلے سیکرٹری اوقاف کے دور میں جن کو نوازا جاتا رہا ہے، جن کی متعدد انکوائریاز ہیں جو ابھی تک نہیں لگیں، وہ بھی میں ڈاکٹر عثمان بھٹا صاحب سے میں شیئر کی ہے، میں نے ہوپ فلی اس پہ بھی وہ ایکشن لیں گے، کیونکہ کئی انکوائریز ایسی جس میں ان کو گنہگار قرار دے دیا گیا لیکن تاحال وہ سیٹوں پہ لگے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب انشاءاللہ میں ان سے شیئر کروں گا
ڈاکٹر سلمان میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سرکاری جگہوں کے ٹینڈرز ہوتے ہیں رائٹ کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے، جس طرح اب یہ مزارات کو بہتر بنانے کے لیے کام جاری ہے، داتا دربار کا بھی کام شروع ہو گیا ہوا ہے، تو ادھر بھی کوئی ٹینڈر وغیرہ بھی ہوا ہے؟ جی بالکل ٹینڈر ہوتا ہے فضائل، ٹینڈر کے بغیر دیکھیں بہت کم ڈپارٹمنٹس ہیں. وزیر پنجاب کے احکامات کے بعد جب سے پیپرا رولز کو ایکٹیو کیا گیا ہے اور ای پروکیورمنٹ آئی ہے، ای ٹینڈرز آئے ہیں، تو اس کے بعد نا یہ چیزیں کافی کم ہو چکی ہیں. اس سے قبل ایسا ہوتا تھا کہ آپ ٹینڈر جاری کرتے لیکن ٹینڈر میں بھی نا وہ سسٹم اس میں چل جاتا تھا. لیکن اب ای پروکیورمنٹ ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ کے کامز ہوتے ہیں اس کے لیے ای ٹینڈرز جاری کیے جاتے ہیں، جن کی کم سے کم جو آپ کو اپنی آفر کرواتے ہیں ہم ان سے کام کرواتے ہیں. تو یہ جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے ADP، ظاہر بات ہے ہماری عوام جاننا چاہیے. جی اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام، ہاں یہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں نا فضائل ایک انہوں نے بجٹ رکھا ہوتا ہے جو انہوں نے ہر صورت میں مزارات شریف ہو گئے، آپ کی مساجد ہو گئیں، آپ کے آفیسز ہو گئے، لیکن موسٹلی مساجد اور مزارات کی تعزین و رہائش، ان کی ڈیولپمنٹ اور بہتری کے لیے کیا جاتا ہے. تو اس میں چیزیں شامل ہیں. دیکھیں مزار شریف داتا دربار رحمۃ اللہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ کے مزار شریف پر جو ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں زائرین جو ہے ان کو سہولت ملے گی، ان کو پارکنگ اپنی بائکس کارز پارک کرنے میں سہولت ملے گی، ان کو جو لنگر خانے ہیں وہ خوبصورت بن جائیں گے، ان کو بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ ذرا مزید بڑھ جائے گی. اور جو امبریلاز لگانے لگے ہیں اصل میں فضائل پورے پنجاب میں اس وقت جو آپ کا سب سے بڑا مزار شریف ہے وہ داتا دربار ہے، اور تقریباً کتنی دنیا آتی ہے. جی تقریباً ایک اندازے کے مطابق جب داتا حضور کا عرس مبارک ہوتا ہے تقریباً کوئی 3 ملین کے قریب جو افراد ہیں وہ یہاں پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. تو بہت بڑا مزار شریف ہے اور جگہ کم پڑ گئی تھی. جی بالکل ایسا ہے جگہ. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سینیٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بڑی محبت رکھتے ہیں، انسیت رکھتے ہیں، وہ مانی ہے، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی ان کی محبت ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ جب بھی آتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیتے ہیں، وہاں پہ عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں. اور میں جی وہ بہت زیادہ ان کی عقیدت ہے، وہ بہت بڑے عقیدت مند ہیں. تو مطلب مقصد کہنے کا فضائل یہ ہے کہ یہ وہی اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اللہ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے پھیلانے میں اپنی زندگیاں جو ہے وہ صرف کی ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کا نام روشن کیا ہوا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہزاروں افراد، لاکھوں افراد جو ہیں وہ داتا حضور اور دیگر جو مزارات ہیں وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپنے جو نیک ان کے بندے ہیں ان کے لیے عطا ہے. تو چیف سیکرٹری صاحب نے کوئی ڈیڈ لائن دی ہے اس کو کمپلیٹ اس منصوبے؟ جی تقریباً چیف سیکرٹری صاحب اور دیگر جو ہمیں جو افسران کی جانب سے جو اطلاعات ہیں تقریباً یہ کوئی 6 ماہ کے اندر ہوپفلی اس کو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے 2026 میں یہ انشاءاللہ. جی بالکل اس کو 2026 میں اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا. اور مزید جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے وہ فردر ود دا پیسیج آف ٹائم اس کو وہ کمپلیٹ ہوتے رہیں گے. ڈاکٹر سالم بھٹا صاحب تو انہوں نے ان کا صرف ایک ہی ہے کام اور صرف کام. ٹھیک ہے. اور کرپشن میں وہی لوگ رہیں گے جو کام کریں گے. جی بالکل ایسا ہے. ان کی طرف جانب سے بڑے سخت احکامات ہیں کہ جو کام کرے گا وہ سیٹ پر رہے گا، جو کام کرے گا وہ سیٹ پر رہے گا. کرپشن والوں کے خلاف کیا اقدامات؟ جی بالکل اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں اور جو فائلیں کھلنا بھی شروع ہو گئی ہیں. جو جناب اپنی انکوائریاں دبا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایکشن آ گیا. جی بالکل ایسا ہے. جو اپنی انکوائریاں دبا کر بیٹھے ہوئے تھے اب ان کی انکوائری کھلنا شروع ہو گئی ہیں. اور جلدی انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ہم پروگرام کے توسط سے ہم اپنے جو ناظرین ان کو بتائیں گے کہ کس کس افسر کے خلاف کیا انکوائری تھی، اس کے خلاف کیا ایکشن ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو اوقاف کی زمینوں پہ قبضہ اب نہیں ہوگا تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیں جو اوقاف کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے نا، مافیا جو ہے اس کو کرایہ نہیں ادا کرتا. ایک پورا پروسیس ہے. اگر اوقاف کی زمین ہے کہیں پہ خالی پڑی، ان کی اسکیم آ گئی ہے، انہوں نے وہاں پہ اسکیم بنا دی اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی ہم یہ پلاٹ جو ہے یہ آپ اتنی گڈ ول آپ کو ادا کرنا پڑے گا اور اتنا کرایہ جو ہے نا وہ آپ کو ہر مہینے میں ادا کرنا پڑے گا. تو جو زمین پہ جب قبضہ نہیں ہوتا تو آپ جیسے یہ طویلہ بانسا والا جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1000 کے قریب شاپس ہیں، تو جب ان سے کرایہ آئے گا تو آپ دیکھیں کتنی آمدن جو ہے وہ حکومت کو آئے گی، اور یہی جو آمدن ہے یہ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں لگے گی، استعمال ہو جائے گی. تو اس طرح یہ طریقہ کار ہے کہ جو قبضہ مافیا ہے تو قبضہ کر کے بیچ دیتے ہیں، نہ وہ کرایہ دیتے ہیں، اور سالہ سال کیس لٹکے جاتے ہیں کورٹس کے اندر. یہ معاملہ ہے.
نہیں تو اس سے حکومت کو تو بڑا زیادہ فائدہ ہو جائے گا اگر وہ بانسا والا جو بازار آپ بتا رہے ہیں جی جی بہت ساری جگہ فرد اپنا 1 by 1 سب پہ کام ہو رہا ہے. سلمان شاہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. نیکسٹ پروگرام میں ملاؤں گی نیو ٹاپکس کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان فضائل اعظم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.